أفلا ينظرون إلى الإبل كيف لله رب خلقت. العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم نے مکمل 26واں پارہ سماعت فرمایا بذریعہ تراویح، اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اس پارے کے اندر تقریباً سورۃ الاحقاف، سورۃ المحمد، سورہ فتحہ، سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ زاریات اور بے شمار تقریباً اتنی صورتیں اس پارے کے اندر آج ہم لوگوں نے سماعت فرمائی۔ سورہ احقاف مکیہ، یعنی یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، تو اسی لیے اس صورت کو مکیہ کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر آیت نمبر 4 میں معبودان باطلہ کی حقیقت کو واضح کیا کہ جو لوگ تم معبودان باطلہ کی جو پرستش کر رہے ہو، باطل معبودوں کی جو عبادت کر رہے ہو، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز بتا دو جو انہوں نے پیدا کیا، یا آسمان کے اندر ایسا کوئی حصہ ہے جو انہوں نے بنایا ہو تو اس کے واضح کر دو، یا ہم نے آسمانی کتابیں جو بھی نازل کی ہیں، چاہے وہ قرآن، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایک دلیل پیش کر دو کہ واقعتاً جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جسے ہم پوج رہے ہیں، جس کی ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، یا جس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں، یہ اس ذات کے لائق ہے، یعنی اس ساری چیزوں کے لائق ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک چیز بنائی ہے، یا آسمان کے اندر ایک کام ان کا ہوا ہے، یا انہوں نے اس طرح کے انکشافات کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں معبودان باطلہ کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں میرے علاوہ، یا جن کی عبادت کرتے ہیں، یا جن کو یہ پوجتے ہیں، نہ تو انہوں نے دنیا کے اندر کسی چیز کو پیدا کیا، نہ آسمان میں کسی چیز کو انہوں نے رد و بدل کیا، نہ ہم نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 میں سورہ احقاف کی اس بات کی وضاحت کر دی کہ معبودان باطلہ دنیا کے اندر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آیت نمبر 9 میں خطاب کر کے صداقت پیش کی گئی کہ لوگوں، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں، میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ نیا رسول ہے وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کھل کر کہہ دی کہ جو تعجب خیز جو چیز تم اظہار کر رہے ہو کہ رسول کیسا ہو سکتا ہے رسول، تو میں ہی صرف اکیلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کو بھیجے، بے شمار رسولوں کو بھیجنے کے بعد ان کے ساتھ کتابیں، آسمانی کتابیں آئیں، اور ان آسمانی کتابوں کو انہوں نے کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کیونکہ لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے، دنیا کی عیش پرستی میں اپنے آپ کو غامزن کر کے آخرت کو بھلا دیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر جس طرح بھیجا، مجھ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کو اور بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور ساتھ ان کے ساتھ ان آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائیں تاکہ لوگ صحیح راستے پر آ سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ جیسے ایک انسان، ایک نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے بوڑھے والدین کو یا اپنے آنکھوں کے سامنے ان کی کوئی قدر و قیمت ہی باقی نہیں رکھتا۔ یعنی جس طرح ایک ماں باپ کی، ایک انسان اور خصوصاً ایک نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، ان کی توقیر کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کی ہمدردی کرنا چاہیے، اس طرح وہ ساری کی ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے جس طرح ماں باپ اسے بچپن میں جس طرح اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی پرورش کے لیے جتنی بھی چیزیں مہیا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ماں، ایک باپ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہی اولاد جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا کہ خصوصاً سورۃ آیت نمبر 14 فرمایا کہ کچھ ایسے نادان لوگ ہیں اور کچھ ایسے نادان شخص ہیں جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں گویا کہ وہ ان کے گھر کے نوکر یا ان کے غلام ہیں۔ اس طرح کی آج معاشرے کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اور ان کے ساتھ بہت ہی بدترین طرح کی آج قسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام،
اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے رب، اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اولاد کے ذریعے سے نازل کیا، اور میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اور میری اولاد کی اصلاح فرما. بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اور بے شک تو مسلمانوں میں سے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کے ذریعے سے ایک مومن کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم کسی کو اولاد سے نوازتے ہیں، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں، تو جب اس شخص کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تو جو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اور میری اس اولاد کو نیک بنا دے، اور مجھ سے وہ عمل کرا جو تجھ کو پسند ہے. اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جو تو اور میری اس اولاد کی اصلاح فرما دے، بلا شبہ میں تجھ سے توبہ کرنے والا ہوں اور مجھے مسلمانوں میں سے بنا دے. اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری دعا اور کتنی بہترین آیت کے ذریعے سے ایک مومن اور ایک مسلمان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اولاد کو جب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نافرمان اولاد کے لیے بد دعا. آیت نمبر 19 میں نافرمان اولاد کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا، جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ تم پر اف ہے، یعنی افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیے تھے کہ مجھے قبر سے نکالے جاؤ گے، جبکہ سابقہ میں اتنی امتیں گزر چکی ہیں جنہیں اب تک نہیں اٹھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین سے فرمایا دیا کہ کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جا، جو ایمان لے آئے ہو تو کہتا ہے کہ وہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین آیت نمبر 19 میں بات بیان کی کہ جو لوگ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ اپنے والدین تم پر افسوس ہے، تم پر تف ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ دوبارہ خبر سے اٹھائے جاؤ گے، یہ کہاں کی انصافی ہے، یہ کہاں کی سچائی ہے. آج سے پہلے جتنے لوگ انتقال کر گئے، جتنے لوگ آج سے پہلے گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، کیا وہ خبروں سے اٹھ رہے ہیں؟ اگر کوئی والدین ان کے حق میں بد دعا کر دے کہ اللہ رب العالمین تجھے خاک کر دے، تجھے خاک آلود کر دے، تجھے ہلاک و برباد کر دے، تو اس والدین کی بد دعا اس شخص کے لیے ضرور قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد فوراً تو درجہ دیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے فوراً بعد اگر کوئی کام کرنے کو حکم دیا گیا ہے تو اپنے والدین کی اطاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی ذات انسان کو اس کی روزی کے تعلق سے ہو یا اس کی پرورش کے تعلق سے ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد جو اسباب اللہ رب العالمین نے بنائے وہ والدین ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد جو انسان کی پرورش کے لیے یا اس کی رزق کے لیے یا اس کی پال پوسی کے لیے جو سب سے اہم کام جو ہوتے ہیں وہ والدین کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی میں والدین کی رضامندی رکھی، اور اپنے والدین کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ رضا الربی ورضا الوالدین وسخط الربی وسخط الوالدین. جو اپنے والدین کو راضی کر لے گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، اور جو اپنے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو دیا ہے تو والدین کا دیا ہے. اللہ رب العالمین آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 19 میں دونوں تذکرہ ذکر کیا کہ اگر ہم نے اولاد سے آپ کو نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہارے اولاد نافرمان ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم انہیں بدوا دے سکتے ہو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر سورۃ المحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر قتال کے اصول، جنگ کے اصول بیان فرمائے، اور اللہ کی مدد کا صلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اہل ایمان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس ذمہ داریوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا، اور روز قیامت کے کفار سے کیا سوال ہوں گے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ کفار مشرکین سے جو آپ پر تکلیفیں آ رہی تھی، جو مصیبتیں آ رہی تھی، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ان پر صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا کہ آپ جلد بازی مت کیجیے. جس طرح پچھلے انبیاء میں سے کچھ لوگوں نے جلد بازی کی تھی لیکن
اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، لیکن آپ کو حرکت مت کیجیے کہ آپ جلد میں سے میرے حکم سے پہلے آپ کسی اور کو کسی معاملے میں آپ فیصلہ مت لیجیے، صبر کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح، مکہ جو فتح ہونے والا تھا، اس کی پیشن گوئی اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر پیش فرمائی، کیونکہ مدینہ کے اندر مسلمان 10 سال رہے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ مسلمان بغیر کسی خوف کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے حج جیسے ارکان کو یا عمرہ جیسے ارکان کو بڑے بغیر پرسکون انداز میں عمل کر سکے، اور مسلمان اور جو لوگ کفار میں، جو لوگ ابھی مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ جو در جو دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی اور مسلمانوں کی دلی خواہش تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ان خواہش کو ظاہر کیا اور کہا کہ ان قریب مکہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، اور مکہ کے اطراف اطراف میں جتنے بھی قریے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، وہ تمہارے قبضے قدرت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو محترم سامعین کرام، ویسے تو بے شمار اس کے اندر باتیں ہیں، اور خاص کر کے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ القاف، جیسا کہ ہم آج تراویح میں سنا، قاف القرآن المجید، یہ وہ صورت ہے جس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع پر خطبہ مسنونہ میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کی اہم فضیلت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے خطبہ مسنونہ، اس خطبہ مسنونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی پہلے رکوع کو یا مکمل سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی فضیلت یہی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بے شمار احکامات اور بے شمار قوانین نافذ کیے ہیں جو مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی ہے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید پر عمل کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران کی زندگی نصیب عطا فرمائے، آمین۔